میں سب سے پہلے خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس لائق کیا کہ میں آپ کے درمیان خداوند کی خدمت کرنے والا ٹھہرا اور اپنے محترم استاد جی کا فاسٹر سیمن خورشید صاحب کا جو میری رہنمائی کرتے ہیں، آئیں ایک دفعہ ہم اپنے پاسٹر جی کے لیے کلیپنگ کریں۔ ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے نکالیں گے لوکا رسول کی انجیل لوکا کی انجیل اور اس کا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے 23ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ بائیسواں باب اور اس کی 14ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ دیکھو مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے بڑے استعمال پر اس کی خاص کر کرتے ہیں، آمین۔ آج ہم خداوند کے اس آخری کھانے کو جو اس نے فصح کے موقع پر شاگردوں کے ساتھ کھایا، ہم اس رسم میں شریک ہیں۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد کور کروں۔ یہ آج کی جو شام ہے یہ جمعرات کی شام ہے۔ جمعرات کی شام کو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھائی، یعنی کہ عشاء ربانی، جس کو ہم عشاء کی ربانی قربانی کہتے ہیں، وہ کھائی۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فصح کا برا یسوع مسیح، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فصح کی
قربانی کے لیے پیش ہوا وہ تو کل پیش ہوا جمعے والے دن، لیکن فصح وہ ایک دن پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ فصح کا دن تو 14 نصان مقرر ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہوں۔ یہاں پر عالمین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ گلیل کے جو صوبے کے رہنے والے لوگ تھے وہ دور سے آتے تھے، یا پھر دور دراز سے اور لوگ بھی جو آتے تھے، ان کو ربیوں نے ایک دن فصح کی قربانی کی کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور خدا نے ایسا ہونے دیا، کیونکہ لوگ دور دراز سے آتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، کاہن کم تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے، اور یہودا کا جو صوبہ تھا اس کے لوگ 14 نصان کو ہی قربانی کرتے تھے۔ میرے عزیزو، خدا نے ایسا کئی بار ہونے دیا کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو فصح خداوند نے کھائی، جب ہم خروج میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے یہ فصح، یہ کھانا کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ اور جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو جب یسوع مسیح نے اس رسم کو عملی طور پر کر کے دکھایا تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے ہے، تاکہ وہ کوئی اور شخص اگر اس کو سیلیبریٹ کرتا تو وہ شاید ہم کہتے کہ وہ تو کسی شاگرد نے کی تھی، لیکن ہمارے خداوند نے خود عملی نمونہ دے کر سارا کچھ کیا، تاکہ وہ رسم جیسے پہلے خدا کے نام سے جانی جاتی تھی، آج بھی یہ عشاء بانی خداوند خدا کے نام سے ہی جانی جاتی ہے۔ ہم یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کافی رسومات کو، کافی چیزوں کو ہمارے لیے عملی طور پر کیا، حالانکہ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے ہمارے لیے کیا۔ اس نے بپتسمہ ہمارے لیے، اس نے آزمائشوں میں سے گزر کر فتح پائی، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ تھا۔ اس نے صلیب کو اٹھا کر وہ مقصد پورا کیا، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس نے جی اٹھ کر بھی دکھا دیا۔ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی ہونا باقی ہے۔ میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح کی یاد میں آج ہم جو کھانا کھانے والے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جب ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جب یہ رسم بنائی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل غلامی میں تھے۔ کہاں پر تھے؟ غلامی میں تھے، اور جب ان کے لیے خداوند نے انتظام کر لیا تو فصح کی اس یاد کو، اس برہ کو قربانی کے لیے خداوند نے کہا کھانا یہ کس کی یاد ہے؟ کہ یہ تمہارے چھڑائے جانے کی یاد ہے۔ خداوند نے ان کو غلامی سے چھڑایا، اور چھڑایا نہیں بلکہ غلام رکھنے والوں کو مارا بھی۔ ایسا ہی ہے، اور ایسا مارا کہ وہ خود کہنے لگے جاؤ یہاں سے، ہماری جان چھوڑ دو۔ میرے عزیزو، آج ہم جب اپنی زندگی میں ہم جب اس فصح کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو خداوند خدا نے ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑایا، جو انسان کو مار دیتا ہے، جس کے وسیلے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ خداوند نے گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے ہمیں بتایا۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں وہ کامل انسان ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا۔ وہ آج بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیں اور اس کی قربانی میں، اس کی عشاء بانی میں شریک ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، خداوند یسوع مسیح کی اس فصح کی، اس عشاء بانی کا جو
یہ یادگار ہے، اس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں سے گناہ کو نکالیں گے اور کھائیں گے تو ہم واقعی اس مقصد تک پہنچ جائیں گے تاکہ وہ پورا ہو۔ لیکن جب ہم اس کو کھا کر اپنی زندگی سے مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو پھر حال جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ ہم سب جانتے ہیں یہودا اسکریوتی، اس نے میز پر ہاتھ رکھا، میز میں سے کھایا پیا، لیکن اس نے اپنی زندگی سے گناہ کو نہ نکالا، اور وہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ میرے عزیزو، آج ہم میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کی میز پر تو موجود ہیں لیکن اپنی زندگی سے گناہ کو نہیں چھوڑتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی حال اس جیسا ہو جائے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ بتھیرے اس کے کھانے کی وجہ سے کمزور بھی ہیں، بیمار ہی بھی ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ لیکن جب ہم اس کھانے کی اہمیت، اس کے مقصد کو اپنی زندگی میں پا لیتے ہیں تو ہم پھر عہد کے فرزند بن جاتے ہیں۔ ہم کس عہد کے جی؟ نئے عہد کے فرزند بن جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے کہا کہ میں یہ جو فصح ہے یا یہ جو روٹی اور شیرہ ہے میں دوبارہ بادشاہی میں شیئر کروں گا۔ کہاں پر جی؟ ضیافت، بڑی ضیافت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں اس مقصد کو پورا کریں گے تو آپ بھی وہاں پر خداوند کے ساتھ کیا کریں گے جی؟ اس ضیافت میں شامل ہوں گے، اس بادشاہی کے وارث ہوں گے جب ہم اس کھانے کو، اس کی اہمیت کو، اس کے مقصد کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے اور چھوڑ کر اس کی کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، پھر ہم اس کی میراث کے وارث ہیں۔ اور یہ ہے آج کی الشاعر ربع۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔